بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے مکی، انیس بے کساں چارہ سازہ درد مندہ رئیس کون و مکان، آفتاب رسالت مہتاب نبوت کونین کی زینت، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت و نور کی بارشیں برساتا ہے۔ جی لگا کر ایک بار پھر سے پڑھیے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، دائماً ابداً ابدا۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آؤ جھک کر سلام کرو ان کو جن کے نصیب میں یہ جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے۔ آؤ جھک کر سلام کرو ان کو جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے۔ خوش نصیب ہوتا ہے وہ خون جس کی نسل میں سیدہ کا لال آتا ہے۔ خوش نصیب ہوتا ہے وہ خون جس کی نسل میں سیدہ کا لال آتا ہے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ ایک بار اور جی لگا کر پڑھ دیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دائماً ابداً ابدا۔ میں آپ سے بار بار بیچ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ درود پڑھیے، لیکن جب کہوں تو آپ پڑھا کیجئے اور جی لگا کر پڑھا کیجئے۔ یارو درود بھی ایک دعا ہے، اور جب تک آپ دعا کرتے ہو درود نہیں پڑھتے ہو دعا لٹکتی رہتی ہے۔ جب درود پڑھ لیتے ہو تو درود کے صدقے اللہ آپ کی لٹکتی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ایک بار اس انداز سے پڑھیے کہ مجھے لگے کہ پورا مجمع بھرا ہوا ہے۔ زور سے آپ بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات ویسے جب بھی میں حضور کا نام لوں نا تو آپ کی زبان پر درود آ جانا چاہیے، یہ ایک اپنی عادت بنائیے، روٹین بنا لیجیے۔ میری زبان سے درود نکلے یا نہ نکلے، لیکن جیسے سرکار کا نام آیا آپ کی زبان پر جاری ہو جانا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عادت بنا لیجئے۔ میں اپنی تقریر کی بات نہیں کرتا، آپ جس مجمع میں رہے، آپ جہاں جس محفل میں رہیں، آپ جہاں جس مشورے میں رہیں، جہاں نبی پاک کا نام آئے زبان پر درود آ جانا چاہیے۔ یارو یہ اگر آپ کا آج کا یہ روٹین بن گیا تو جو قبر میں تیسرا سوال ہوگا نا تو وہاں فرشتے کے پوچھتے ہی زبان پر نام آ جائے گا۔
दुरूद आएगा तो दुरूद के सदक़े में पहचान लेगा यार इसका तो रिश्ता बड़ा गहरा है। तो एक आदत बनाइए। अब ये मैं बार बार नहीं कहूंगा, ये आपको अब आदत बनानी है। जहां भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए आपकी जुबान पर दरूद आ जाना चाहिए, भले आप आहिस्ते ही कह लीजिए, दरूद आना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बखील है वो जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए मुझ पर दरूद ना पढ़े। यारो इस मामले में तो सखी बनो। हजरात आज की इस गुफ्तगू में मुझे उनके बारे में बोलना है और उनकी अजमतों का आपके बीच तस्करा करना है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर कैसी मोहब्बत कि हुजूर ने फरमाया चलो मैं तो करता हूं, ए अल्लाह, हुजूर ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह अब जो भी करे क़यामत तक के लिए, जो भी करे मैं तो करता हूं, अब जो भी करे क़यामत तक के लिए मौला उसे जन्नत में उन दोनों का साथी बना देना। जो भी करे। तो उनके बारे में आज कुछ खिराज अकीदत पेश करेंगे। कोशिश करूंगा कि आप तक कुछ बातें उन दोनों शख्सियत, कौन सी दोनों, जिसे जमाना हसनैन करीमैन से जानता है, शहजादगान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के चहीते शहजादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे बेपनाह मोहब्बत की, हद है मोहब्बत की यारो, कि जब तक देख ना लेते थे चैन नहीं मिलता था। तो अक्सर तो ये ऐसा होता कि सैयदा तैयबा के घर पर जाते और जाकर कहते फातिमा मेरे बेटे कहां है, जरा दिखा तो दो। हुजूर देख लेते तो सुकून मिल जाया करता था। तो ये एक मोहब्बत होती है यारो। हम भी अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। सुबह का निकला हुआ जब शाम को आता है ना, जैसे सामने वो फूल की कली जैसी नन्ही मुन्नी सी सूरत बच्ची के रूप में सामने आती है ना यारो, आपको तजर्बा होगा, हमें तो है। तो यारो दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। तो यारो मैं जिन बच्चों की बात करता हूं ना, वो कोई आम नहीं, वो जन्नती नौजवानों के सरदार बच्चे हसनैन करीमैन है। तो फिर उनको देखकर फिर क्या सुरूर और क्या सुकून मिलता होगा, यह हम और आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने चहीते, कितने चहीते यारो। हजरत अबू हुरैरा तो यहां तक कहते हैं कि अहले बैत में से, अब अहले बैत बहुत है, अहले बैत में से अबू हुरैरा कहते हैं जिन्होंने बचपन भी देखा और नौजवानी के हालात भी देखे। क्या कहते हैं कि अहले बैत में मुझे अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत है तो वो दोनों जात हसनैन करीमैन की है। हसन हुसैन नाम भी कितने सोने हैं यारो, कि जबान पर आते ही जैसे शहद घुल जाता है। नाम भी कितने अच्छे हैं यारो। हाँ नाम, और फिर रखे भी किसने, नाम अच्छे तो रखे किसने यारो, हम और आप रखते हैं। तो किसी मौलवी से पूछेंगे, इमाम से पूछेंगे, पीर से पूछेंगे, आलिम से पूछेंगे, ये वो है जिनके नाम अल्लाह पाक से पूछ के रखे गए हैं। अब उसमें कोई कसर, कोई कमी रहेगी? पैदा हुए 15 रमजानुल मुबारक सन हिजरी 3, कौन? इमाम हसन पहले बैठे हजरत सैयदा तैयबा के इमाम, 15 रमजान सन हिजरी 3। मौला अली बड़े खुश है, आज लाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उस बच्चे को। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा के घर बच्चे का जन्म हुआ है। हुजूर इतने खुश हुए कि खुशी आपके चेहरे से नजर आ रही थी, इतने खुश हुए। भाई बेटी के घर नवासा आया है, वो भी पहला फूल खिलाया, बहुत खुश हुए हुजूर। काली क्या नाम रखा? अब सुने, मैं माँ बाप की तवज्जो चाहूंगा, यहां जो बाप बैठे हुए हैं उनकी तवज्जो चाहूंगा, जो मुझे माएं सुन रही उनकी भी तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि हमारे नाम रखने में बहुत जल्दी कर देते हैं। मौला अली से हुजूर ने कहा अली क्या नाम रखा? मौला अली का जवाब सुने, एक रिवायत में यह है, अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे आगे कैसे बढ़ सकता हूं, आपसे आगे कैसे बढ़, मतलब यारो जब नाम रखना हो ना तो किसी बुजुर्ग को तलाश करो। हम किसको ढूंढते हैं? हम तो नेट खोल के बैठ जाते हैं कौन सा अच्छा नाम है। और फिर जो अनोखा हो, अनोखा मीन्स, अनोखा मतलब
لوگوں نے کبھی نہ سنو، بھلے معنی بنتا یا نہیں بنتا، مطلب ہوتا یا نہیں ہوتا، بس وہ نام ہونا چاہیے عجیب عجوبہ۔ تو ہم کسی کو نہیں پوچھیں گے کب؟ جب 8-10 سال کا ہوا تو وہ خود بیچارے کو احساس ہوتا ہے میرے باپ نے میرا نام یہ رکھا۔ کسی مولانا سے جا کر پوچھا مولانا صاحب اس نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مولانا کہیں بھائی 4 ڈکشنری دیکھی، اردو، عربی، انگریزی اور یہ فارسی، کسی زبان میں تیرے نام کا مطلب ہے ہی نہیں۔ تب بیچارہ کہتا اب بدلنا ہو تو کاش کسی مفتی کے پاس چلے جاتے، کسی بزرگ کے پاس چلے جاتے، تو پھر ان کے دربار سے جب نام ملتا نا، یارو یہ کسی اور کے نہیں، مولا علی کی سنت ہے کہ اپنے بیٹے کا نام رکھوانے کے لیے کسی بزرگ کے پاس جانا، کسی اور کی مولا علی کی سنت۔ حسن مجتبیٰ کو لے کر گئے، حضور کا نام کا حضور آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، آپ بھی رکھے۔ کالی کچھ تو سوچا ہوگا، کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہا ہوں، چونکہ شہ سوار ہو، بہادر ہو، اس لیے نام بھی ایسا ہی سوچا۔ کہا حضور میں نے سوچا حرب نام رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں علی نہیں، اس کا نام ہم نہیں رکھیں گے، میں انتظار کروں گا اللہ کیا حکم دیتا ہے۔ تو پھر حکم آیا اس کا نام شبر رکھا جائے، یعنی جس کا اردو میں عربی میں ترجمہ ہوتا ہے حسن، عربی میں جس کا مطلب ہوتا ہے، سوریانی زبان کا نام تھا، عربی میں مطلب حسن، تو پھر یہ نام رکھا۔ اب یہ نام اس سے پہلے نہ کسی کے رکھے گئے، اس سے پہلے کسی کے نہیں رکھے، حسن و حسین، کیا پیارا نام تھا۔ تو یہ ذات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور علیہ السلام کے بڑے چہیتے دونوں شہزادے، بچپن سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو کس انداز سے پیار کیا۔ کبھی روتے تو حضور علیہ السلام فاطمہ زہرا کے گھر پر جاتے، فاطمہ انہیں مت رلایا کرو، ان کے رونے سے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بہت تفصیل ہو سکتی ہے، ان کے رونے سے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ اب یہ کون ہے یارو؟ ان کے مقام کو ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ دنیاوی آنکھ رکھنے والے جنہوں نے جانا ہے نا، انہوں نے ان کے جوتیوں کو اپنے اماموں سے صاف کیا ہے، جنہوں نے پہچانا ہے ان کے مقام کو، جنہوں نے سمجھا ہے نا، تو وقت کا امیر المومنین ہو کر بھی ان کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر سواری بنا کر، ان کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر سوار بنے ہیں۔ یہ وہ تھے جنہوں نے ان کے مقام کو سمجھا اور پہچانا۔ ایک حدیث طبرانی کے حوالے سے میں سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ سنیں اور ان دونوں کے مقام کو دیکھیں۔ طبرانی میں ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں بحث ہوئی، مکالمہ ہوا۔ جنت نے کہا میں تجھ سے افضل ہوں، دوزخ سے کہا میں تجھ سے افضل ہوں، تو دوزخ نے کہا میں بھی تجھ سے افضل ہوں، تو جنت نے کہا تو کیسے افضل ہے؟ تو آگ کا گھر، مجھ میں ہریالی، مجھ میں نعمتیں، مجھ میں سب کچھ، تو کیسے افضل ہو گئی؟ تو جانتے ہیں دوزخ نے کیا جواب دیا؟ دوزخ کہتی ہے دنیا کے جتنے ظالم بادشاہ ہیں نا اور جتنے مالدار ہیں نا، سب مجھی میں آنے والے ہیں۔ تو دنیا کے جتنے مالدار ہیں، ظالم بادشاہ میرے ہی اندر آنے والے ہیں، تو میں بھلا تجھ سے افضل ہوئی یا نہیں؟ تو جنت خاموش ہو گئی، جنت خاموش ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، فرشتے نے آ کر کہا جنت خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ اپنی خاموشی کو توڑ اور اس کو جواب دے۔ یہاں خاموش ہونے کی جگہ نہیں ہے، تو جواب دے۔ تو کہا کیا جواب دوں؟ تو جنت سے کہا تو جواب دے، اے دوزخ تجھ میں اگرچہ دنیا کے کروڑوں پتی لوگ آئیں گے، بڑے بڑے ظالم بادشاہ تجھ میں آئیں گے، اس سے تیرا کیا ہوگا؟ تیرا ہوگا کیا؟ تیری ذلت اور بڑھے گی نا، تیری بے عزتی اور بڑھے گی۔ جو کوئی بھی آئے گا ظالم بادشاہ، ظلم کے زور پر اپنی حکومت چلانے والا، وہ تجھ میں آئے گا تو تیری عزت میں کون سے 4 چاند لگیں گے؟ تیری تو اور عزت گھٹے گی۔ لیکن سن، میرے حسن اور میری خوبصورتی کے لیے کوئی آئے یا نہ آئے جنت میں، حسنین کریمین ہی میری خوبصورتی کے لیے کافی ہے۔ جنت بھی
حسنین کی ذات پر فخر کرتی ہے کہ وہ مجھ میں آنے والے ہیں. اور وہ کون ہے؟ حسنین کریمین، جنہیں رسول اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. اب یہ ذات، دونوں شخصیات کے حوالے سے میں مختصراً آپ کو سمجھاؤں گا اور ان کے سیرت کے حوالے سے عرض کروں گا. دونوں کی سیرت کیسی ہے اور دونوں کے اخلاق اور دونوں کی عادتیں، دونوں کے کردار کس انداز سے. یارو، جب ہوش سنبھالا نے بچپن سے لے کر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ رہے، اگرچہ بچپن کا زمانہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری چیزیں اخذ کرتے تھے، وہ نوٹ کرتے تھے اور اپنی زندگی کے اندر سماتے تھے اس کو. آپ دیکھیں گے امام حسن کی میں بات کروں، امام حسن مجتبی کتنی عمر ہے؟ حضور علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے 8 سال. ہمارے یہاں 8 سال کے بچے کو شاید پیشاب کرنے کی تمیز نہ ہو. 8 سال کی عمر ہے حضرت امام حسن مجتبی کی. 8 سال، سرکار امن حسن مجتبی 8 سال کی عمر ہے. اس 8 سال میں اللہ نے جو یادداشت کا مادہ ان کے اندر جو رکھا تھا، جو ان کا ذہن تھا، اللہ اکبر، کئی حدیثیں رسول اللہ سے بیان کیے. 8 سال کی عمر ہے. بچے کو کیا یاد رہتا ہے؟ اذان مشکل سے یاد کروا پاتے ہیں. 8 سال کی عمر ہے. کسی نے صحابی نے کہا کہ 12 حدیث، کسی نے 13 حدیث. بچپن کی اس حالت میں جو رسول اللہ سے 8 12 13 حدیثیں بیان کر رہا ہے، بتائیے اللہ نے اس کو کیسا دماغ اور کیسی عقل اور ہوشیاری عطا فرمائی ہوگی. حد ہے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ان کی عادت تھی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب گھر میں آتے نا تو حضرت فاطمہ ان کو جو وحی اتری ہوتی تھی وہ ساری وحی سناتی تھی. آج حضور پر یہ آیت اتری، آج حضور پر، حالانکہ مولا علی جانتے تھے کہ یہ آیت اتری ہے لیکن ان کو یہ تھا کہ فاطمہ کو کون بتاتا ہے، آج یہ آیت اتری، آج یہ آیت اتری، آج یہ آیت اتری. تو ایک دن انہوں نے پوچھ لیا، فاطمہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، مجھے معلوم رہتا ہے کہ کون سی آیت کیا اتری ہے، کہاں اتری ہے، کس حوالے سے اتری ہے، تجھے کون بتاتا ہے یہ آیتیں آ کر؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبی ہے نا، وہ حضور ہی کے پاس بیٹھے رہتے، بچپن سے عادت تھی. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کبھی خطبہ حضور پڑھا رہے ہیں تو منبر پر بیٹھے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں حضور یا نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی پیٹھ پر سوار ہو گئے ہیں، کبھی نماز میں رکوع کی حالت میں ہیں تو یہ دونوں بچے کبھی ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں. یعنی ہمیشہ رسول اللہ کی سنگت اور حضور کی صحبت اور حضور کے ساتھ ہے. اب بتائیں کہ کیا کچھ سیکھ رہے ہوں گے رسول اللہ کی زندگی سے؟ حضرت فاطمہ نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ یہ حضور کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، حضور جب وحی ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، اور حضور جب پڑھتے ہیں نا تو امام حسن یاد کر لیتے ہیں اور یاد کر کے آ کر مجھے سنا دیتے ہیں. 7 سال کی عمر ہے، 8 نہیں، ابھی 7 سال ہے. جب یہ آیتیں یاد کر کر کے سناتے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 7 سال. ہمارا بچہ تختی پڑھتا ہے جا کر الف سے یا. پڑھانے والے سے پوچھئے گا آنا وہ زبان پر چڑھانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور کتنے مہینے گزر جاتے. 7 سال کی عمر ہے. کہا وہ آ کر سناتے ہیں تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ آیت اتری ہے. مولا علی نے سوچا چلو آج مجھے حسن کی زبان سے سننا ہے. ایک دن کیا ہوا، وہی اتری. امام حسن آئے اپنے گھر پر، مولا علی چھپ گئے گھر کے اندر کہ آج سنوں گا حسن کی زبان سے. 7 سال کا بچہ ہے، کیسے قرآن پڑھتا ہے، کیسی وحی کو بتاتا ہے، آج سننا ہے. آئے حضرت امام حسن، حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا آج کون سی آیت اتری ہے؟ آپ پڑھنا چاہ رہے لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں، پڑھنا چاہ رہے لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں. کہا بیٹا کیا ہوا، پڑھو نا. کہا ماں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کا روب یہاں ہے جو مجھے پڑھنے سے روک رہا ہے. کوئی ایسی ذات ہے روب والی، کوئی ایسی ذات ہے اثر والی جو مجھے پڑھنے نہیں دے رہی، جو مجھے روک رہی ہے. ماں ایسا ہے. بس مولا علی نے جیسے سنانا تڑپ کے باہر آتے ہیں، سینے سے لگا کر مولا امام حسن مجتبی کو چوم لیتے ہیں کہ بیٹا اللہ تیری یادداشت اور تیری اس ذہانت میں اللہ اور بھی ترقی عطا فرمائے. یہ 7 سال کے بچے ہیں تو بچپن ہی سے رسول اللہ کے ساتھ تھے نا تو بہت کچھ سیکھا. اور سیکھا تو کیا کہ پورے حضور کے اس
اسوا کو اپنی زندگی میں لے لیا, حضور کے اسوا کو. تو یارو پھر اگر آپ کو دیکھنا ہو امام حسن کو تو ایک طرف رسول اللہ کا اسوا ہے, ایک طرف امام حسن کا اسوا ہے, دونوں آپ کو برابر نظر آئیں گے کہ امام حسن مجتبی کی شکل میں آپ کو مصطفیٰ کی شکل نظر آئے گی. اور ویسے اللہ نے پیدا ہی ایسے کیا تھا, ہے نا. ہم اگر اللہ کے رسول کی سنت پر ادا کریں گے تو کیا کریں گے؟ عمامہ شریف پہن لیا, داڑھی سجا لی, کپڑے ایسے پہن لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے نا. ہم یہی کریں گے اگر حضور کی سنت پر عمل. لیکن حضور کی شکل تو نہیں لا سکتے نا, حضور کی شکل لا سکتے ہیں. لیکن میں جس کی کہانی سنا رہا ہوں نا, امام حسن مجتبی سرکار امن امام حسن مجتبی, یارو ان کی شان یہ تھی کہ چہرہ تو امام حسن کا تھا, ہونٹ مصطفیٰ کے تھے. چہرہ تو امام حسن کا لوگوں کو دکھتا تھا لیکن اس میں پیشانی مصطفیٰ کریم کی نظر آتی تھی. ہاتھ تو امام حسین کے تھے لیکن اس میں انگلیاں رسول کائنات کی نظر آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حسن اور یہ حسین یہ شکل میں مجھ جیسے ہے کہ میرے پیشانی سے لے کر سینے تک حسن مجھ جیسا ہے اور سینے سے پیروں تک حسین اعظم مجھ جیسے ہے. وہ دونوں ساتھ جب کھڑی ہو جاتی تھی صحابہ کہتے تھے یہ دونوں ذات کو دیکھ کر ہمیں تصویر مصطفیٰ نظر آتی تھی, ہم انہیں دیکھ لیتے تھے, مصطفیٰ کی یاد ٹھنڈی ہو جاتی تھی. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. اب وہ کیا تھے, کیا بات کرے ان کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. تو یہ شکل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھے. صحابہ کی اکثر صحابہ کی عادت کریمہ تھی, حضور کی یاد ستاتی نا تو آ کر ان شہزادوں کو دیکھ لیتے, دل کو سکون اور تسلی مل جایا کرتی تھی. اب یہ پوری زندگی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ شروعاتی سے نبی کی زندگی کو اخذ کیا. یارو آپ کی اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں نبی کی زندگی شامل ہو. ہاں قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اللہ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو, نبی کی پیروی کرنی ہوگی. جب تک نبی تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتے تب تک تمہیں خدا کی محبت اور اس کا پیار نصیب نہیں ہو سکتا ہے. تو بچپن ہی سے یہ کردار کہ نبی کی زندگی کو اپنے اندر سما رہے ہیں, پھر وہ زہد ہو, تقوی ہو, عبادت ہو, سخاوت ہو, جو کچھ بھی ہے علم میں, ساری چیزوں میں, پھر انہوں نے کیا کیا, اپنی زندگی کو نبی کے سانچے پر ڈال دیا. نبی کی زندگی, حضور کا اسوہ اپنی زندگی میں سما لیا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ دونوں شہزادوں میں سب سے بڑے. آپ کس اعتبار سے آپ کو پڑھا جائے, اگر آپ دیکھیں گے علم کے اعتبار سے تو ان کا جواب نہیں ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کبھی کبھی ان کا امتحان بھی لیتے تھے, جانتے تھے, بچپن ہی سے جانتے تھے. 7 سال میں یار تجربہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ کیسا ذہین ہے, کیسا ہوشیار ہے. کبھی کبھی فیصلوں کے درمیان ان کا امتحان لیا کرتے تھے. فیصلوں کے درمیان ایک مرتبہ ایک فیصلہ آیا کہ ایک مجرم کو پکڑ کے لایا گیا مولا علی کی بارگاہ میں, اس نے میرے باپ کو یا اس نے ایک آدمی کا خون کیا ہے. آپ نے پوچھا بھائی تو قبول کرتا ہے, اقبال جرم ہے تجھے؟ اس نے کچھ سوچ کے کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے. تو آپ نے کہا تو پھر تجھے قصاص دینا پڑے گا, اس کے جان کے بدلے جان دینی پڑے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. ابھی تھوڑی دیر یہ بات ہو رہی تھی, ایک بندہ اور آ گیا, نہیں نہیں حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے نہیں میں نے قتل کیا ہے. کہا یہ سامنے سے قبول کر رہا, کیسے تو نے قتل کیا؟ حضور وہ میری دشمنی تھی تو اس کے اعتبار سے میں نے اس کو اڑا دیا. آپ نے وہ پہلے والے سے پوچھا کہ جب تو نے قتل نہیں کیا تھا تو تو نے جرم قبول کیوں کیا, تجھے معلوم نہیں جان کا بدلہ جان ہے؟ کہا حضور دراصل بات یہ ہے کہ سچویشن ایسی تھی, حالات ہی ایسے تھے کہ میں کسائی ہوں, اب میں نے جانور ذبح کیا اور ہاتھ میں چھری ہے اور بدن پر خون لگا ہوا ہے, اب مجھے اسی درمیان پیشاب لگی زور کی, تو میں نے سوچا پہلے پیشاب کر لوں
اس کے بعد آ کر جانور ذبح کرتا ہوں. تو اب جانور پڑا ہوا ہے ذبح, میں گیا پیشاب کرنے کے لیے, ابھی جیسے ہی پیشاب کرنے کے لیے جگہ مڑا نا, تو میں نے دیکھا ایک آدمی قتل کیا ہوا پڑا ہے. تو میری پیشاب بھی غائب ہو گئی, میں بھول گیا اس میں خون کے چکر میں پیشاب کو دوڑا ہوا آیا کہ بچاؤں اگر زندہ ہو تو, لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو مر چکا ہے. لیکن حضور جب میں اس کے پاس پہنچا نا, تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا, انہوں نے کہا تو نے ہی مارا ہے, اب میں کیسے انکار کروں, ہاتھ میں چھری بھی ہے, بدن پر کپڑے پر خون بھی لگا ہوا ہے, اب منع کروں گا بھی تو یہ لوگ کیسے مانیں گے. حالات بتاتے ہیں کہ میں نہیں کیا ہوگا. تو پھر میں نے قبول کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ اب اس میں سے سزا کس کو دی جائے, کس کو معاف کیا جائے, کس کا خون کیا جائے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے پوچھا, بیٹا بتاؤ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے. دو مجرم ہیں, ایک کہہ رہا میں نے قتل کیا, ایک کہہ رہا میں نے قتل کیا, اب کیا کیا جائے. اب سنیں ان کی دانش مندی, ان کی ذہانت, ان کی ہوشیاری کو سنیں. اور آپ کے پاس جو علم تھا امام حسن مجتبی کے بعد, امام حسن مجتبی سے جب یہ امام مولا علی نے فرمایا اب کیا کریں گے بیٹا تم بتاؤ, جواب کیا امام حسن کا. امام حسن کہتے ہیں ابا دونوں کو معاف کر دیا جائے, دونوں کو, اور اس کے جو خون ہوا ہے اس کی دیت دے دی جائے, اس کا جرمانہ بھر دیا جائے, اور دونوں کو. آپ نے فرمایا بیٹا ایسا کیوں کہتے ہو, تو کہا ابا یہ جو بعد میں آیا ہے دوسرا, اگرچہ اس نے ایک جان کو مارا ہے تو ایک جان کو بچایا بھی ہے نا, اس نے ایک جان کو مارا ہے کہ وہ مار کے آیا ہے, تو اس کو یہ بے قصور انسان کو اس نے بچایا بھی تو ہے نا. تو حضور میرا فیصلہ یہ ہے کہ دونوں کو معاف کر دیا جائے اور اس کے جرمانہ اس کے خون کا ادا کر دیا جائے. مولا علی اتنے خوش ہوئے, کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر سینے سے لگایا اپنے بیٹے کو اور کہا اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے تیرے سینے کو علم کا مدینہ بنا دیا ہے. یہ علم تھا آپ کا. اب اس اعتبار سے آپ علمی ماحول میں اگر ان کو دیکھنا چاہیں گے تو یار بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے کہ 7 سال کا بچہ حدیث بیان کرے تو پھر اس کی علمی ذہانت کا کیا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے. 8 سال کا بچہ جب قرآن پاک کی تلاوت اس انداز سے کرے اور حضور کے پاس نازل ہونے والی وحی کو آ کر اسی وقت اپنی ماں کو سنائے تو پھر اس کے علم کا پھر کیا پوچھنا ہو سکتا ہے. یہ ہے ذات امام حسن مجتبی. یہ کون ہے یارو, یہ وہ ہے کہ امام حسین جن کے بارے میں کہتے ہیں لوگوں یہ فقط میرا بھائی نہیں, میرا آقا اور میرا امام ہے. امام حسین جس کو کہ ان کی بھی یاد منایا کرو. ہاں یہ کون ہے, امام حسین کہتے ہیں میرا امام ہے, میرے آقا ہے امام حسن. میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے, امام حسین کہتے ہیں میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. اب کیا سیکھا ہے اس میں سے ایک چیز بتاتا ہوں. امام حسین کہتے ہیں ایک دن بھائی اور بھابھی میں کچھ جھگڑا ہوا, امام حسن اور ان کی اہلیہ ان کی بیوی میں. تو کچھ بات ایسی ہوئی تھی, امام حسن نے سوچا کہ اس عورت کو طلاق دے دینی ہے. امام حسین کو پتا چلا, آپ گئے اور جا کر پوچھا بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ بھابھی کو طلاق دے دینے والے ہیں, آپ دینا چاہتے ہیں. تو کہا بھائی کیا معاملہ ہے, ان کی کوئی غلطی, ان سے کوئی خطا ہوئی ہے. تو امام حسن نے کچھ کہا نہیں. امام حسین کی طرف سے اصرار بڑھا, بھائی بتاؤ نا. سنیں امام حسن کہتے ہیں بھائی تو نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن نہیں پڑھا. کہا حضور پڑھا ہے نا. تو کہا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورت تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورت کے لیے لباس ہو, اور لباس کا کام کیا ہے چھپانا. تو میں اپنی بیوی کی بات تجھے کیسے بتا دوں. یارو بہت پتے کی بات کہی ہے. امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے قرآن میں یہ آیت بہت مرتبہ پڑھی تھی لیکن تفصیل آج بھائی سے پتا چلی. جو آج کسی کی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں نا, ذرا سی رنجش کی وجہ سے اپنی بیویوں کو سرے عام بازاروں میں اور محفلوں میں اور مجلسوں میں جو بدنام کرتے ہیں انہیں عبرت پکڑنی چاہیے, انہیں درس لینا چاہیے امام حسن کی زندگی سے. امام حسین نے پوچھا کون,
رازدار ہے، بھائی ہے، سگا بھائی ہے، عزت کرنے والا ہے. لیکن جب بھائی نے پوچھا بھائی بتاؤ تو سری بھابھی کی غلطی کیا ہے؟ کہا تم نے پڑھا نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے پردہ ہوتی ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہوتا ہے، اور لباس کا کام چھپانا ہے. تو بھائی میں اپنی بیوی کی خرابی تجھے کیسے بتاؤں؟ آپ دیکھیے آج مارکیٹوں میں عورتوں کی عزتیں کس طرح سے نیلام ہو رہی ہے. لوگ مزے لے لے کر اپنی بیویوں کی داستانیں سناتے ہیں، لوگ مزے لے لے کر اپنی بیویوں کی کہانیاں اوروں کو سناتے ہیں اور پھر اپنی بیویوں کی برائیاں کرتے ہیں. سیکھیں. کیا بھائی تو نے مولا حسین کہتے ہیں بہت مرتبہ قرآن پڑھا تھا لیکن آج تفسیر سمجھ میں آئی کہ ہاں یارو اس طرح بھی زندگی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر امام حسین کی ملاقات ہوئی امام حسن سے. بھائی بھابھی کو طلاق دے دیا، اب تو آپ کی بیوی نہیں ہے نا، اب تو بتاؤ غلطی کیا تھی؟ اب تو بتاؤ غلطی کیا تھی؟ اب سنیں یارو، اللہ جب کسی کو اس طرح کی ذہن اور اس طرح کی اللہ علم سے نوازتا ہے نا تو پھر اس کا کردار بھی ایسا ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی ایسے ہوتے ہیں، اس کا دل بھی پھر ایسا بن جاتا ہے. امام حسین نے کہا بھائی اب تو طلاق دے دیا ہے، اب تو آپ کی بیوی نہیں رہی، اب تو بتاؤ اس کی غلطی کیا تھی؟ تو امام حسن مجتبیٰ فرماتے بھائی اب وہ کسی کی بیٹی ہے اور کسی کی بیٹی کی برائی کرتے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. اب وہ کسی کی بیٹی ہے، کہاں ڈھونڈو گے یہ کردار حسنی؟ یہ وہ تھا کہ امام حسین کہتے میں نے ایسا سب کچھ اپنے بھائی سے سیکھا ہے، ایسا سب کچھ اپنے بھائی سے سیکھا ہے. یارو ان کی زندگی پڑھو تو ایسی ساری چیزیں اپنی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کرو کہ نہیں یار صرف محبت کا دعویٰ نہیں، صرف نام نہیں، ان کے نام کی سبیلے ہی صرف نہیں کھائیں گے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا بھی ہے. ہاں یارو کچھ یہ تو کر لے، کسی کی عزت کا خیال تو کر لے یارو. یہ بھی ایک جیون ہے، یہ بھی ایک، ہر آدمی اپنی عزت میں ہے یار، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ عزت میں رہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کی اور سنیں ان کی داستان اور سنیں. کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں ایک بوڑھا آیا اور وضو کرنے لگا. بیچارہ اتنا جانکار نہیں تھا تو اس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا. اب یہ دونوں بھائی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کھڑے تھے، آپس میں سوچنے لگے اب اس کو بتانا کیسے، ڈائریکٹ کہیں گے تو دل ٹوٹ جائے گا اور یہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں زیادہ شرم لگے کہ یار اس عمر میں پہنچ چکے وضو کرنا نہیں آتا تو اور بھی شرم لگے گی. اب بتانا کیسے اس کے کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور اس کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے. ہاں یہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانا ہے یارو. اصلاح ہوتی ہے، ہاں اصلاح کریے. آپ کسی کو بدنام مت کیجیے، بے عزت مت کیجیے. آپ کسی کو سدھارنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بے عزت کر کے سدھارے، نہیں، اصلاح کے اور بھی طریقے ہیں. تو دونوں بھائی سوچنے لگے تو پھر دونوں نے پلان بنایا. دونوں اس بوڑھے کے قریب گئے اور جا کر آپس میں لڑنے لگے. بھائی امام حسن نے کہا میں تجھ سے اچھی وضو کرتا ہوں. تو امام حسن نے کہا نہیں میں تم سے اچھی وضو کرتا ہوں، مجھے تم سے اچھی وضو کرنی آتی ہوگی. نہیں مجھے. اب دونوں میں جھگڑا ہوا تو وہ بوڑھے میاں وہاں بیٹھے تھے تو دونوں گئے بابا آپ ہی فیصلہ کرو نا ہم میں سے اچھی وضو کون کرتے ہیں. تو بابا نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے بتاؤ تو دونوں آدمی وضو کر کے. تو پہلے امام حسن نے وضو کیا، دوسری مرتبہ امام حسین نے وضو کیا. پھر کہا بابا اب بتاؤ ہمارے میں سے وضو کس کا بہترین ہے، وہ کس کا انداز ہے. بوڑھے نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، ابھی تک تو میں اندھیرے میں تھا لیکن تمہارے وضو نے مجھے وضو کرنا سکھا دیا. کیا ہوا؟ نہ دل ٹوٹا نہ کوئی تکلیف، اس کی اصلاح بھی ہو گئی. یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم تو اتنے ظالم ہو گئے، برا مت لگائیے گا، ہم تو اتنے ظالم ہو گئے کہ کوئی اگر درگاہ شریف میں بغیر ٹوپی کے آ گیا نا تو اس کی عزت کا جنازہ نکال ڈالتے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ برا مت لگائیے گا، یہ ظلم ہے. جس اسلام نے نماز کے لیے ٹوپی فرض نہ کی وہ اسلام آپ کو درگاہ شریف میں جانے کے لیے ٹوپی کیسے فرض کرے گا؟
یہ زیادتی ہے. ہم تو اتنے بڑے ظالم ہو گئے کہ اگر بھول سے کسی کا موبائل مسجد میں بج گیا نا تو پھر اس کی عزت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے, وہ مسجد سے نکلنا اس کا بھاری ہو جاتا ہے. ہاں اس میں اگر امام صاحب بول دیے, پتہ نہیں چلتا, مسجد میں آتے ہو سوئچ آف کے اتنے بورڈ لگے ہوئے, اندازہ نہیں ہوتا ہے, تو پھر دو چار مقتدی تو پھر وہ چپ رہیں گے ہی نہیں. ہاں امام نے بول دیا تو ہم پر بولنا لازمی ہے, فرض ہے. اور وہ بیچارہ پھر مسجد ہی سے وہ کنٹال جاتا ہے کہ اب یار یہ یہاں بے عزتی ہوتی ہے. سیکھیں امام حسن مجتبی, امام حسین اعظم کی زندگی پاک کے حوالے آپ سیکھیں یارو, کیسی کسی کی عزت کا کس انداز سے خیال کرتے تھے, آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. یارو عزت والے ہی عزت والوں کو پہچانتے ہیں, اور عزت والے ہی لوگوں کو عزتیں دیتے ہیں. جو ذلیل ہوتا ہے, جو بے عزت ہوتا ہے, وہ پھر کسی کو عزت نہیں دیتا ہے. عزت دیجئے, بہترین زندگی گزاریں گے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ذات آپ کی ہے کہ میں کیا بتاؤں, کس اینگل سے آپ کی تعریف اور آپ کے اوصاف بیان کرنا شروع کروں. تاریخ ان کے حوالے سے بتاتی, بڑے بردبار, بڑے سنجیدہ مزاج کے تھے, سلیم الطبع کہہ لیجئے, بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے امام حسن مجتبی. لڑائی جھگڑا فساد اس سے کوسوں دور رہنے والی ذات تھی. یارو یہی سبب تھا کہ آپ نے دیکھا امت کٹ جائے گی, امت ہلاک ہو جائے گی, تو آپ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر سب کچھ سپرد کر کے امت کو کٹنے سے بچایا, کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کا خون بہے. یہ ان کی بردباری تھی, اتنے ٹھنڈے مزاج کے, اتنے ٹھنڈے بھی. یارو جب انتقال ہوا نا, اپنے تو اپنے خیر بھی روئے تھے. پورا مدینہ بھر گیا تھا ان کے جنازے میں. تاریخ میں یہ ہے پورا مدینہ کے رائی کے دانے کے برابر لوگ بتاتے ہیں, یہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے, یعنی اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ کوئی آدمی پاؤں رکھ سکے. وہ بھیڑ, وہ ازدحام, روئے, مدینہ رویا, پورا مدینہ رویا اس بندے کے جانے کی وجہ سے. یارو موت وہی ہے جو اوروں کو روتا چھوڑ کر جائے. یارو رویا ہے, پورا مدینہ رویا ہے, یہاں تک کہ امام حسین نے مروان کو روتے ہوئے دیکھا. مروان آپ آئے امام حسین اس کے پاس اور آ کر کہتے, تو کیوں رو رہا ہے, تجھے تو خوش ہونا چاہیے, تو کیوں رو رہا ہے, زندگی بھر تو گالیاں دیے, زندگی بھر تو انہیں ستایا, اب تو رو رہا ہے. تو اس نے اپنی حقیقت کا اعتراف کیا, امام صحیح بات ہے, اگرچہ میں نے گالیاں دی ہے, اگرچہ میں نے ستایا ہے, اگرچہ میں نے ان کو تکلیفیں دی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بردباری کو دیکھ کر رونا آتا ہے. کیسا صابر بندہ تھا کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور اس کے کان میں جیسے جو نہیں پھڑکتی ہو, وہ بندہ ایسے کھڑا ہوتا تھا جیسے کوئی احساس ہی نہیں ہے. تو اس کی اس بردباری کو دیکھ کر رونا آتا ہے کہ اللہ پاک نے کیسا دل اس بندے کا بنایا تھا. یہ امام حسن مجتبی ہے. کیسا ضمیر رکھنے والی ذات تھی, کیسا دل تھا. یارو گالیاں سن کر بھی جو خاموش رہتے تھے, بلکہ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ منبر پر کھڑے ہو کر لوگ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو گالیاں سناتے تھے اور یہ بندہ اف تک نہ کہتا تھا. بہت بڑی بات ہے. ایک پہلو جب زندگی کا آپ ان کی اٹھاؤ گے اور آپ پڑھو گے تو آپ کو احساس ہوگا. امام حسن مجتبی جب آپ سخاوت کی بات, بڑے سخی انسان تھے, اور زہد و تقوی اور عبادت کا حال یہ تھا کہ پیدل 25 حج کیے تھے, 25 حج پیدل چل کر. اس میں بھی امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ کئی حج تو ایسے تھے جس میں چپل بھی نہیں پہنتے تھے. ایک حج میں جانے لگے تو جہاں بھی گزرتے لوگ دیکھتے کہ نبی کا شہزادہ, نبی کا نواسہ پیدل چل رہا ہے, تو ان کو شرم لگتی کہ ہم سواری پر ہو پیدل ہو, تو وہ نیچے اتر جاتے. حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی بزرگی کا عالم ہے, بڑھاپا ہے, انہوں نے جب دیکھا شہزادی رسول اللہ کا چہیتا بیٹا پیدل چل رہا اور میں سواری پر, وہ نیچے اتر گئے, پیدل چلنے لگے. کچھ دور چلے, تھک گئے, کہا حضور بدن کمزور ہے,
پیروں نے جواب دے دیا ہے۔ حضور سواری پر بیٹھ جائیں نا، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں چل رہے ہیں، پیدل نہیں چل پا رہے ہیں، لیکن آپ کی عزت اور آپ کے احترام میں وہ نیچے پیدل چل رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں گے وہ بھی بیٹھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو بیٹھنا ہو تو بیٹھیں، لوگوں کو چلنا ہو تو چلے، میں نے ارادہ کیا ہے تو اب میں پیدل ہی اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ 25 حج کیے۔ سخاوت کا عالم یہ ہے، ایک نہیں 2 مرتبہ اپنے گھر کا پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اور 3 مرتبہ آدھا مال، مکمل آدھا مال اللہ کی بارگاہ میں خیرات کیا۔ سخاوت کا یہ انداز ہوتا تھا، اپنا آیا تو بھی نوازتے تھے، غیر آیا تو بھی نوازتے تھے، اپنا آیا دوست آیا اسے بھی نہیں خالی لوٹاتے تھے، اور دشمن کوئی آ جاتا تو اس کی جھولی بھی بھر دیا کرتے تھے۔ سخاوت کا ایک بندہ آیا، حضور کچھ عنایت، کوئی عرضی لے کر آیا تھا، کوئی درخواست لے کر آیا تھا، کوئی چٹھی لے کر آیا تھا، ابھی آ کر بیٹھا، اس کے چہرے سے آپ نے پڑھ لیا کہ اس کو لگتا ہے کوئی چیز کی ضرورت ہے۔ امام نے اپنے خادم سے کہا کہ جو کچھ پڑھا اسے دے دو، تو تقریباً کچھ زیادہ مال تھا، وہ جتنا چاہتا تھا اس سے زیادہ تھا، تو اس کو دے دیا۔ اس نے کہا حضور آپ نے سوال بھی نہیں سنا، اور اس سے پہلے اتنا دے دیا کہ جو میں نہیں چاہتا تھا، اس سے زیادہ کہیں دے دیا، ابھی آپ نے سوال بھی نہیں سنا۔ حضور سوال تو سن لیتے کہ میں کس لیے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ ہاں یارو، چہرے پڑھ کر بھی دینا یہ کوئی ان سے سیکھے۔ آج 10 روپے کی چادر دینی ہوتی ہے نا، 750 روپے کی اناج کی کیٹ دینی ہوتی ہے نا، تو پہلے 10 فوٹو کھچواتے ہیں، 10 فوٹو ہم یہ بانٹ رہے ہیں۔ اس طرح کسی کی عزت کا جنازہ نکالیں گے؟ یارو تم نے کیا دیا ہے، تم کیا دے دو گے کسی کو؟ یہ پڑھو ان کا اتہاس، یہ پڑھو ان کی تاریخ۔ گھر کا گھر لٹا رہے ہیں، ایک سیلفی نہیں، ایک فوٹو نہیں، کہیں نامنا نہیں، کہیں کوئی تذکرہ نہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دیا۔ تو دے گا تو تیرا اپنا بھلا کر رہا ہے کہ اس کا بھلا کر رہا ہے؟ تو کس کی بارگاہ میں دے رہا ہے؟ ابھی 2-4 سال پہلے پیچھے جائیے، آپ 2 سال پہلے پیچھے جائیے اور آپ دیکھیں نا، فوٹوؤں کی قطاریں تھی، بینروں کے قطاریں لگے ہوئی تھی، ہم نے یہ دیا، اس جماعت نے یہ دیا۔ بند کرو یار یہ ناٹک، آپ کیا دے دو گے؟ تو ایک بوڑھے کسی بستی میں گزر رہے تھے، تو ایک اناج کی کیٹ بانٹنے والا اس نے بلایا، بابا آ جاؤ اناج مل رہا ہے۔ تو بابا نے کہا کیا اناج مل رہا ہے، لے لو کیٹ۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن بابا نے کہا ایک بات ہے۔ کہا کیا؟ کہا فوٹو تو نہیں کھینچو گے نا؟ سنیں اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں۔ بابا نے کیا کہا؟ فوٹو تو نہیں کھینچو گے نا؟ کہا نہیں بابا لے جانا، تو فوٹو نہیں کھینچیں گے، لیکن بابا فوٹو کھچوا لے میں نے، تجھے کیا ہے؟ بابا نے کہا ابھی اس گلی میں بھی بٹ رہی تھی یہ اناج کی کیٹ، ابھی اس گلی میں بھی بٹ رہی تھی، لیکن وہاں فوٹو کھینچا جا رہا تھا نا، اس لیے میں نے نہیں لیا، میں یہاں آ گیا۔ آپ تو فوٹو نہیں کھینچو گے نا؟ تو کہا نہیں نہیں بابا فوٹو نہیں کھینچیں گے، لیکن تجھے حرج کیا ہے بابا، لے لیتا ایک فوٹو کھچوا لیتا، ہاں دونوں جگہ سے اناج کی کیٹ مل جاتی، تیرا بھلا ہو جاتا۔ بابا نے چبھتا ہوا جملہ کہا تھا، بابا کہتا ہے دراصل میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے مجھے بھیک مانگتا ہوا دیکھیں۔ کیوں مذاق بنا رہے ہیں کسی کی غربت کا؟ کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں کسی غریبی کے ساتھ؟ دیکھیں نا یہاں کہ حضور میں نے تو نہیں سوال کیا، ابھی تو عرضی بھی نہیں ڈالی کہ میں کیا مانگنے آیا ہوں، اتنا دے دیا میرے سوال سے بھی اونچا۔ سنیں کیا جملہ کہا امام حسن مجتبی میں، یارو چہرے پہچان کر کسی کی تکلیف اور اس کے درد کو محسوس کر لینا یہ سب سے بڑی انسانیت ہے۔ چہرہ دیکھ کر یارو چہرے پڑھو، چہرے زبان مت کھلواؤ کسی کی، چہرے پڑھ کے پہچانو یہ بندہ مشکل میں ہے۔ ہاں چہرے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ تکلیف میں ہے، چہرے پڑھو۔ کہا حضور بغیر پڑھے آپ نے اتنا دے دیا؟ عرضی تو سن لیتے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ آپ نے بغیر پوچھے دیا کیوں؟ تو فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عادت ہے وہ بغیر پوچھے ہی دیا کرتے ہیں، میرے باپ دادا کی عادت ہے، وہ سائل کے سوال کرنے سے پہلے اسے نواز دیتے ہیں، اور نوازتے ایسے ہیں کہ پھر وہ سائل ہی نہیں رہ جاتا ہے۔
یہ بھی ان کا کردار دیکھیں نا، کس پہلو سے میں آپ کو بتاؤں، ان کا اتہاس، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کی عادت کریمہ، کس اینگل سے، کس پہلو سے بتاؤ یارو، بس ضرورت ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں لائیں، ہاں ان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ پاک نے وہ عظمتیں تو ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود عبادت، اس کے باوجود ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، کہ جب مسجد کے دروازے پر جاتے تھے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ روزانہ یہ حالت آپ کی تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم کس کے دربار میں حاضری دینے جا رہا ہوں؟ ہم تو مسجدوں میں ہنستے ہیں، ہماری ہنسی کا تو حال یہ ہے، اور ہمارے نیڈر بنی کا حال یہ ہے کہ قبرستان میں بھی بیٹھ کر ہنستے ہیں، اتنے دل سخت ہو چکے۔ تو پڑھیے ان کا اتہاس۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے فرزند، حضور علیہ السلام نے جس انداز سے ان کی تربیت فرمائی، جس انداز سے ان کے لیے سجدوں کو لمبے کیے، تو ان بچوں نے بھی پھر رسول اللہ کے ان لمبے سجدوں کی پھر لاج رکھی، اور اس انداز سے زندگی گزاری کہ پھر کبھی اسلام کو تنہا نہ ہونے دیا۔ اپنا تو شہید ہوئے، لیکن بعد میں جو بھائی چھوڑا تو اس نے بھی پھر لاج رکھ لی، اور اسلام کی ڈوبتی نیا کو پھر لگا دیا کنارے سے۔ یہ ذات حسنین ہے، امام حسن مجتبی۔ آپ کی ایک خوبصورت زندگی میں آپ کے اندر ایک بات اور بھی ملتی ہے امام حسن مجتبی کے، کہ اپنا زندگی اپنی صلاح سے گزاری، صبر و رضا میں رہ کر۔ میں نے آج جمعہ کی تقریر میں اس عنوان پر گفتگو کی تھی کہ مسلمان ہے تو ہمارا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں صبر و رضا ہونا چاہیے، صبر و رضا۔ اللہ جس حال میں رکھے، جس حال میں رکھے، یہ چیز بڑی مشکل سے آتی ہے، اور یہ چیز آپ کو کربلا کا اتہاس پڑھنے کے بعد پتا چلے گی۔ صبر و رضا کس انداز سے ان کی زندگی میں تھا۔ ایک بزرگ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مالداری سے زیادہ غریبی کو پسند کرتا ہوں، اور تندرستی سے زیادہ بیماری کو پسند کرتا ہوں۔ اب ایسے بھی اللہ والے تھے، ہے نا، کہ ان کو مصیبت میں رہنا زیادہ اچھا تھا، ان کو مصیبت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ قصہ پڑھیے، ان کے شریر میں کیڑے ہو گئے تھے، کیڑے۔ تو جب کوئی کیڑا زمین پر نکل کر ان کے جسم سے نکل کر زمین پر جب چلنے لگتا نا، تو اٹھا کر واپس اس کو اپنے بدن پر رکھ لیتے تھے، تیری جگہ وہ نہیں، تیری جگہ یہ ہے۔ ایسا بھی اتہاس آپ کو پڑھنے ملے گا۔ یہ وہ تھے جو مصیبتوں کو دعوت دے کر بلاتے تھے۔ ہمارے یہاں مصیبتوں میں شکوے شکایت شروع ہوتی ہے، یہ وہ تھے دعوت دے کر بلاتے تھے، کہ جسم میں سے کیڑے بھگاتے نہیں تھے، بلکہ بھاگنے والوں کو اپنے جسم پر لے کر کہتے تھے تیرا ٹھکانہ وہ نہیں، تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ اس سے بہتر جگہ تجھے کوئی ملے گی؟ ایک نبی کے جسم کا تجھے آسرا مل رہا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے امیری سے زیادہ غریبی پسند ہے۔ اب انہوں نے بھی کچھ سوچ کے کہا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پوری زندگی غریبی کو پسند فرمایا، فقیری کو، ہے نا، اور حضور نے اپنے بچوں کے لیے بھی یہ پسند کیا۔ ہاں، لوگ حیرت کرتے ہیں کہ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، ارے یارو وہ پہلے سے پریکٹس کروائی گئی تھی۔ ہاں آپ پڑھیے نا، بچپن کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اے اللہ ان کو 3 ٹائم کھانا نہیں دینا، 1 ٹائم دینا، تاکہ ان کی عادت پڑ جائے تیری بارگاہ میں شکر کرے، تیری بارگاہ میں عادت بنائی تھی، کیونکہ حضور جانتے تھے یہ وقت بھی آنے والا ہے۔ پہلے سے ہمارے ہاں بچہ اگر کسی چیز کے ڈیمانڈ کرے کہ یہ بنوا دو، یہ پکوا دو، یہ کر دو، اور اس میں اگر تھوڑی سی دیر لگ جائے نا تو برتن پچھاڑتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، ابھی تک نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور یہاں 1 دن 2 دن 3 دن، اور یار بھوک تو بھوک، پیاس بھی ہے۔ 55 یا 56 سال کے امام حسین بھی ہے، تو وہاں 18 سال کا علی اکبر بھی ہے، 6 ماہ کے علی اصغر بھی ہے۔ اتنی تربیت، اتنی عادتیں بنوائی تھی رسول اللہ نے کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ ہمارا بچہ یا توڑ پھوڑ کرنے پر لگ جاتا ہے اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے۔ یہاں 3 دن کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سی ٹریننگ دی تھی،
اللہ ایک وقت کھلانا، 2 وقت بھوکا رکھنا، تاکہ ان کی عادتیں پڑ جائے۔ ابو ذر غفاری کہتے مجھے امیری سے زیادہ غریبی پسند ہے۔ اب انہوں نے اس اعتبار سے سوچا ہوگا اور کہا ہوگا تو، اور تندرستی سے زیادہ مجھے بیماری میں رہنا پسند ہے کہ میں بیماری میں رہوں۔ امام حسن کی بارگاہ میں کسی نے یہ بات پہنچائی، امام حسن کہنے لگے اللہ اس پر بھلا، اللہ ان کا بھلا کرے، لیکن مجھے کیا پسند ہے وہ بھی سنو، مجھے کچھ نہیں پسند ہے، کیونکہ میں نے سب کچھ اپنا اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ بیمار رکھے اس کی مرضی، امیر بنائے اس کی مرضی، تندرست رکھے اس کی مرضی، غریب بنائے اس کی مرضی، چلتا رکھے اس کی مرضی، بیمار کر دے اس کی مرضی۔ یارو ہم نے تو اپنا کچھ بچایا ہی نہیں ہے، سب کچھ اس پر چھوڑ دیا ہے، اور جب بندہ اس پر چھوڑ دیتا ہے تو جیتا تو وہ ہے، اللہ رب العزت اسے جس طرح سے جلاتا ہے وہ پھر اس انداز سے جیتا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے یہ جمعہ میں عرض کیا تھا، حضور کسی صحابہ کے ایک مجلس کے پاس سے گزرے، پوچھا تم لوگ کیا ہو؟ میں نے جمعہ میں کہا تھا یہ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا تم کیا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا مومن ہے، مسلمان ہے۔ آپ نے کہا ایمان کی تمہارے نشانی کیا ہے؟ مومن ہو تو کوئی نشانی تو تمہارے پاس ہوگی، کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے 3 نشانیاں بتائی، اگر یہ 3 آپ کے پاس ہے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ 3 نشانیاں بتائی انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی نشانی ہمارے پاس یہ ہے کہ جب وہ آزمائش میں ڈالتا ہے نا تو صبر کرتے ہیں، آزمائش میں جب ڈالتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ کہا جب وہ کوئی نعمت سے نوازتا ہے نا تو شکر کر لے جاتے ہیں۔ کہا حضور اور جب کوئی نعمت چھین لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، صبر کرتے ہیں، کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس پر شکر کرتے ہیں، اور پھر جس حال میں وہ رکھتا ہے اسی میں راضی رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین باتیں جب صحابہ نے گنوائی، یہ ہمارے مومن ہونے کی نشانیاں ہے کہ جب آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، صبر کرتے ہیں، کوئی سکھ آتا ہے، خوشی کی بات آتی ہے، اللہ کا شکر کرتے ہیں، جس حال میں وہ رکھتا ہے اس میں راضی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم تم سچے مومن ہو، تم سچے مومن ہو، سچے مومن ہو۔ اگر یہ آپ کے پاس ہے تو پھر اس کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اور پھر آپ شکر ادا کیجئے کہ مولا ہم مومن ہیں تو ہمارے پاس مومن ہونے کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذات جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، مولا تو جس طرح سے چاہ زندگی گزار۔ یارو یہی سبب تھا جب زہر دیا گیا نا تو بھائی آئے، بھائی کس نے دیا؟ امام حسین نے کہا بھائی کس نے زہر دیا؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا اس سے بدلہ لوں گا، اس کو قتل کروں گا۔ کہا بھائی مجھے جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، اگر میں اس کا نام لے لیتا ہوں اور وہ اگر نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے وجہ مارا جائے، بھائی رہنے دو، اور اگر جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہی ہے تو پھر میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہاں بھی معاملہ اللہ کے سپرد۔ ہاں وہ تھے جن کی زندگی، جن کا جینا اٹھنا بیٹھنا پڑھنا کھانا پینا سب کچھ اللہ کے لیے تھا، انہوں نے سونپ دیا۔ اللہ جانے وہ منتقم حقیقی ہے، وہی بدلہ بہترین لے گا۔ بھائی نے کہا بھائی کچھ تو بتاؤ۔ کہا نہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ یارو یہ بھی سبق ان کی زندگی سے ملتا ہے کہ جب آپ بہترین انتقام اللہ ہی لیتا ہے، آپ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو، پھر دیکھو اللہ آپ کے معاملات کو کیسے بناتا ہے، کیسے سنوارتا ہے۔ یہ ان کی زندگی سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے نا کہ میں صبح کروں اس حال میں کہ میں امیر ہوں یا غریب ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری صبح امیری میں ہو یا غریبی میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، تو میں کیسے مجھے فرق پڑے گا؟ مجھے پتا ہی نہیں کہ امیر ہو کر صبح کروں گا تو میرے لیے اچھا ہوگا، غریب ہو کر صبح کروں گا تو میرے لیے برا ہوگا، مجھے پتا ہی نہیں ہے تو پھر میں کیا، میری زندگی پر فرق پڑے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے یہ سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ اب وہ جب اس کے اوپر
چھوڑیں گے تو اپنی مرضی سے عطا کرے گا نا، تو جو بہتر ہوگا وہی عطا فرمائے گا. غریبی بہتر ہے تو بہتر وہی عطا فرمائے گا، امیری بہتر ہے امیری عطا فرمائے گا. تو سب کچھ اس پر امام حسن مجتبی نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا. تو پھر آج آپ دیکھیں اللہ نے کیسا انتقام لیا. ہاں گھر گھر میں حسن مجتبی کے نعرے بجتے ہیں، لیکن آج کوئی ان ظالموں کا نام بھی لینے والا نہیں ہے، اور کوئی لیتا بھی ہے تو لعنت کے طور پر لیتا ہے. یہ انتقام نہیں ہے، یہ بدلہ نہیں ہے. نماز جنازہ ہوئی، والی مدینہ جو تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. اب شاید اس وقت یہی تھا والی مروان بتایا جاتا ہے. تو امام حسن کی نماز جنازہ، کیونکہ شریعت اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ نماز جنازہ کا سب سے پہلا حقدار وہ ہے جو اسلام کا جو گورنر ہو، جو امیر ہو، بادشاہ ہو، اسی کو سب سے پہلا ادھیکار ہے. امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اگر اسلام کا یہ دستور اور قانون نہ ہوتا تو میں اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، مگر ہم اسلام کے دستور کے آگے اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں. سیکھیں کچھ ان کی زندگی سے. پہلے ہی وصیت کی تھی بھائی نے، اور امام حسن مجتبی نے اپنی زندگی ہی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لی تھی. آپ کی اجازت ہو تو چونکہ میں نے بچپن حضور کے ساتھ گزارا ہے تو کچھ یادیں ہیں حضور کی ہمارے ساتھ، تو دل کرتا ہے کہ حضور کے ساتھ اب قبر میں بھی رہیں، دل کرتا ہے. تو آپ کی اجازت پرمیشن ہو تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تھی کہ ہاں کوئی بات نہیں. لیکن انتقال سے پہلے واپس آپ نے امام حسین سے کہا بھائی ایک بار پھر سے جا کر پوچھ لینا، ہو سکتا ہے کہ میری شرم کی وجہ سے ماں نے اجازت دے دی ہو کہ ٹھیک ہے ہاں کوئی بات نہیں، لیکن اب ہو سکتا ہے سوچ بدل گئی ہو، تو پھر سے اجازت لے لینا کہ آپ کی پرمیشن ہو تبھی ہم. تو عائشہ نے اجازت دے دی. لیکن جیسی جنازہ حجر رسول کی طرف لے جانے لگا تو یہی رکاوٹ بنا. مروان یا اس نے کسی آدمیوں کو بھیج کر راہ میں رکاوٹ ڈالی، جنگ چھڑ گئی، حالات یہ بن گئے کہ تلواریں باہر نکلنے والی تھی. امام حسین بھی آگے آئے، کون ہے جو میرے بھائی کے لاشے کو روکے گا دفن ہونے سے حجر رسول میں؟ کون ہے؟ کس کے مجال ہے؟ لیکن اسی بیچ میں حضرت ابو ہریرہ آ گئے. آ کر امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے عرض کرتے حضور آپ کو وہ نصیحت یاد ہے بھائی کی؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے بڑے وفادار ہیں، جانثار ہیں، اور آپ اپنے بھائی کی بات کو نہیں ٹھکرائیں گے. کہا کیا؟ کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے بھائی نے جاتے جاتے کیا وصیت کی تھی؟ کہا کیا؟ کہا کہ حجر رسول میں دفنا نہ، لیکن اگر جھگڑا ہو جائے جانے والے کو یہ بھی پتا ہے کہ ہو سکتا ہے یا جھگڑا ہوگا ہی، تو اس نے پہلے ہی سے وصیت کر دی اگر لوگ رکاوٹ بنے، اگر لوگ مجھے دفنانے میں رکاوٹ کھڑی کرے تو بھائی پھر وہاں مت دفنانا، پھر ماں کے پہلو میں جا کر سیدہ طیبہ کے قدموں میں دفنا دینا، جھگڑا مت کھڑا کرنا. کیونکہ یہ بندہ پہلے سے ہی سنجیدہ تھا، پہلے سے ہی سنجیدہ، بہت سنجیدہ مزاج. حد ہو گئی یار. جب خلیفہ ہوئے تھے نا تو لڑائی ہوئی، ادھر امیر شام کی طرف سے لشکر آئے، ادھر آپ بھی لشکر لے کر نکلے، جنگ ہوئی، کئی لوگ اس میں مارے گئے، کئی لوگ. اب آپ نے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر دل میں سوچا کہ یار اس طرح سے اگر چلتا رہے گا تو رسول اللہ کی کافی امت کٹ جائے گی. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب یہ ساری حکومت اب میں سونپ دوں گا امیر معاویہ کو، میں دستبردار ہو جاؤں گا. اور یہ خود نہیں کر رہے تھے، یہ وہ بشارت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے سنائی تھی، اس کو یہ مکمل کر رہے تھے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، سید سردار ہے، دو ایسی جماعتوں کے بیچ میں صلح کروائے گا اور صلح کروا کر کئیوں کی جانوں کو بچا لے گا. اور بچایا بھی. تو بہت سے لوگوں کو برا لگا، تو اس میں ایک خارجی آیا اور ان کا اپنا دوست کہلاتا تھا، آیا اور آپ مصلی پر نماز پڑھے تھے نا، آ کر پیچھے سے اس نے آپ کے قدم مبارک پر نیزہ چبھا دیا. آپ درد کی وجہ سے نیچے گر گئے. آپ کو محسوس ہوا کہ اب یہاں حالات بگڑ رہے ہیں، اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے. تو پھر آپ نے کوفہ کو الوداع کہہ کر پھر سے مدینہ الرسول تشریف لے آئے تھے. ظلم کی یہ داستان ان کے ساتھ برسوں سے چلی آ رہی. بچپن ہی سے آپ دیکھیں گے کہ جنگوں میں شرکت کرنا،
اور پھر اس کے بعد اسلام کے اس راہ میں دقتیں آنا، پریشانیاں آنا، مصیبتیں آنا، پھر آپ کا اس کو استقبال کرنا کس انداز سے. آپ پڑھیے کوفہ کے اندر اپنے بابا کے ساتھ رہ کر لوگوں کے جو تانے برداشت کیے. پھر مدینۃ الرسول تشریف لائے. ایک وقت وہ تھا کہ مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی منبر پر، تو اپنے ہی بابا کو مسجد میں بیٹھ کر یا مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے بابا کے لیے گالیاں سننا، یہ اس کے باوجود بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ بندہ اپنی زندگی گزارتا تھا اور سنجیدگی کے ساتھ اس دنیا سے گیا. ایسا گیا کہ پھر جاتے جاتے بھی کہتا ہے نہیں بدلہ نہیں لینا، بہترین بدلہ لینے والا اللہ ہے اور وہی بہترین بدلہ لے سکتا ہے، ہم انسان کیا لے سکتے ہیں. اور اس طرح پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو جنت البقیع کے اندر حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بغل ہی میں آپ کو وہاں دفن کیا گیا. آج بھی ان کا مزار پن اروار جنت البقیع میں موجود ہے. فیض پانے والے آج بھی وہاں جا کر بھی فیض پاتے ہیں اور یہاں دل سے ان کا نام لے کر یہاں بیٹھے بیٹھے بھی فیض پاتے ہیں. یہ ذات ہے. اب یہ چونکہ آج مجھے دونوں شخصیات پر گفتگو کرنی تھی، لیکن ایک شخصیت کے حوالے سے آپ نے سنا، میں نے دونوں شخصیت کے حوالے سے شروع میں باتیں آپ کو بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کے ہاتھ اٹھا کر پکڑ کے ایسے اٹھائے اور کہا ہے لوگوں سنو سنو، ان دونوں سے جو محبت رکھے گا نا، ان دونوں سے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، حضور فرماتے ان دونوں سے جو محبت رکھے گا اور ان کی ماں سے اور ان کے بابا سے. یہاں حضور نے اب محبت کا آپ اندازہ لگائے کتنی محبت ہوگی کہ حضور نے کیا کہا ان دونوں کی ماں سے. اب ان دونوں کی ماں کون ہے؟ خود کی بیٹی. اب ہو سکتا ہے کبھی حضرت فاطمہ نے یہ سوال بھی کر لیا ہو، ابا پہلے میں آپ کی بیٹی کہ ان کی ماں؟ پہلے بتائیے، بیٹی پہلے ہوں کہ ماں؟ آپ جب بھی کہتے ہو تو یہی کہتے ہو ان دونوں کی ماں، تو آپ ڈائریکٹ کہہ دیجئے نا میری بیٹی فاطمہ. آپ جب بھی، یعنی حضور کو اتنے پسند تھے دونوں کہ جہاں بھی نام لینا ہوتا کسی کا بھی تو وہ حسین کی نسبت یا حسن کی نسبت جوڑ دیا کرتے تھے. دونوں حسنین کی نسبت جوڑ دی. یارو کتنی بہترین نسبت ہے یارو. میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ ایسی نسبت ہے کہ جنت بھی فخر کرتی ہے، جنت بھی فخر کرتی ہے. اے جہنم تو ہوگی کچھ بھی، میرے حسن جمال کے لیے حسنین کریمین نہیں کافی ہے. تو جب جنت فخر کرتی ہے تو یہ کیسی نسبت ہے؟ حضور جب بھی کہتے ان دونوں کی ماں، حسن کی ماں، حسین کی ماں. ہو سکتا ہے کبھی فاطمہ زہرا نے حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ پہلے تو میں آپ کی بیٹی نا، بعد میں ان دونوں کی ماں. آپ جب بھی بلاتے ہیں، جب بھی پکارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کی ماں، ڈائریکٹ کہہ دیجئے کہ میری بیٹی. تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ہو، ہاں ہاں بیٹی، اگرچہ تو پہلی میری بیٹی ہے لیکن ان دونوں کے پیدا ہونے کے بعد اب ان دونوں کی ماں بن گئی ہے، اب ان دونوں کی نسبت ہمیشہ میرے قریب رہتی ہے. میں جب ان سے نسبت جوڑتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو بیٹی، تو حضور نے کیا کہا؟ ایسے ہاتھ اٹھایا، کہا یہ سنو سنو، یہ دونوں ہاتھ پہچان لو ان دونوں کو، جو ان سے محبت رکھے گا، ان دونوں کی ماں سے محبت رکھے گا، ان دونوں کے باپ سے محبت رکھے گا. آگے حضور مزدہ سناتے ہیں، یارو یہ محبت لے کر اٹھنا ہے الحمدللہ ہے، اور بھی زیادہ کر لو، کیونکہ آگے والے جو جملہ ہے وہ سنیں اور دل کو ٹھنڈک بخشے. حضور فرماتے ہیں جنہوں نے ان چاروں سے محبت رکھی اللہ کل قیامت کے دن اسے میرے ساتھ کھڑا رکھے گا. اب ساتھ میں کھڑا رکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ قیامت میں، ہاں حشر میں ساتھ میں کھڑا رکھنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ کھڑا رکھے گا تو پھر حشر بھی میرے ساتھ ہوگا اور جنت میں داخلہ بھی میرے ساتھ ہوگا. اب یہ ذات یارو، ان کی محبت یہ ہمارے لیے تو یقیناً یہی وجہ ہے کہ صحابہ بے پناہ محبت کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ، وقت کا بادشاہ کاندھے پر بٹھاتا تھا، وقت کا بادشاہ ان سے یہ کہتا تھا حسن
تیرے لیے میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، کبھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تو ایسے ہی چلانا چاہیے، کیونکہ ہمارے سروں میں جو بال ہے نا اے حسن تیرے صدقے میں اللہ نے اگائے ہیں۔ تو یارو اب جب بال، وہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بال ان کے صدقے میں اگے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں وہ پھر انہی کا صدقہ کھاتے پیتے ہیں؟ ہاں، زمانے گھر بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے جو تجھ کو راج زہرا۔ تو یہ ذات حسنین کریمین ہے جس میں حضرت امام حسن، کون؟ امام حسین کے بھی امام اور آقا۔ آپ ان کی زندگی سے یارو آپ سبق لے، میں نے شروع ہی میں کہا محبت ہے، الحمدللہ بچا کے رکھیں، کوشش رکھیں، اللہ پاک اس محبت میں کبھی بھی کجی نہ آنے دے، ہاں کبھی بھی کجی نہ آنے دے، کیونکہ ان کی محبت وہ ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، لیکن کوشش یہ کرے کہ ان کی سیرت بھی اپنائیں۔ ان کی سیرت کیا ہے؟ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے ہو بہو سیرت مصطفیٰ ہے، ان کی سیرت ہو بہو سیرت مصطفیٰ، یعنی لوگ ان کی سیرت کو دیکھ کر رسول اللہ کی سیرت کو یاد کرتے تھے۔ یارو سورت میں بھی مصطفیٰ کی تصویر اور سیرت میں بھی لوگوں کو مصطفیٰ کی تصویر نظر آتی تھی، وہ ذات حسنین ہے، وہ ذات حسنین ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے کلام مجید میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوبہ فرمائیے کچھ نہیں مانگتا بس یہی کہ میری آل سے، میری قرابت سے مودت اور محبت رکھنا، اسی میں جینا۔ اللہ پاک اس محبت کو ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں راسخ اور مضبوط کرے، اور اللہ پاک اسی محبت میں جلائے، اسی محبت میں موت دے، کیونکہ جب اس محبت میں موت آئے گی شہادت کی موت آئے گی۔ اللہ پاک شہیدوں کے صدقے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔